عید میلاد النبی منانے والوں سے، اور خود ان سے کہتا ہوں کہ تم خود اپنے آپ سے سوال کرو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پوچھو کہ نبی علیہ السلام سے ابو بکر کو زیادہ محبت تھی یا تم کو محبت ہے؟ ظاہر سی بات ہے جواب میں کہیں گے ابو بکر صدیق کو محبت رضی اللہ عنہ کو محبت تھی۔ بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا تھا؟ کسی صحابی نے میلاد نہیں منایا، جلوس نہیں نکالا۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین وہابی اور دیوبندی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جشن میلاد مصطفیٰ نہیں منایا، حضرت ابو بکر صدیق نے میلاد نہیں منایا، حضرت عمر نے میلاد نہیں منایا، حضرت عثمان نے میلاد نہیں منایا، حضرت مولا علی شیر خدا نے میلاد نہیں منایا، اور دیگر صحابہ اور اہل بیت اطہار نے میلاد کا جشن نہیں منایا۔ تو کیا تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے کہ تم جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہو؟ تو اس اعتراض کا جواب بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر جانبدار ہو کر اس جواب کو سنے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آئندہ ایسا اعتراض ہرگز نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اس انداز میں اس اعتراض کا جواب موجود ہے کہ جب جنگ کے اندر بہت سارے قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، جنگ کے اندر بہت سارے قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہو چکے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ ایسے ہی اگر قرآن کے قاری اور قرآن کے حافظ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کا کوئی حصہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ قرآن پاک کو کتابی شکل کے اندر جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمائیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تجویز سنی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اے عمر، میں وہ کام کیسے کروں جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جواب دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اگرچہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن اس کام کے اندر امت کی بڑی خیر خواہی ہے، امت کی بلائی ہے، اس لیے اس کام کو کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق بار بار یہ عرض کرتے رہے تو بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن پاک کو کتابی شکل کے اندر جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی ایسا کام جس کو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کیا لیکن اس کام کے اندر امت کی خیر خواہی اور امت کی بلائی ہے تو وہ کام کرنا بالکل جائز ہے، ناجائز اور بدعت ہرگز نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے ایک حوالہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شفا شریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس کوئی بندہ حدیث پاک سننے کے لیے آتا تو حضرت امام مالک سب سے پہلے غسل کرتے اور خوشبو لگاتے، امامہ پہنتے اور پھر آپ مسند پر بیٹھ کر اس بندے کو حدیث سناتے۔ لیکن نہ یہ انداز حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت ہے، نہ حضرت عمر فاروق سے ثابت ہے، نہ حضرت عثمان غنی سے ثابت ہے، نہ حضرت مولا علی شیر خدا سے ثابت ہے۔ اب کوئی بندہ اس عمل پر اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ امام مالک کا عمل جو ہے یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا عمل نہیں کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ بعد میں آنے والے افراد اگر ادب رسول کی وجہ سے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کوئی ایسا کام کریں جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت نہ ہو تو اس عمل کو ناجائز اور بدعت ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اسی اصول کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس انداز میں آج ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے اور اس میں بھی امت کی خیر خواہی ہے۔ امت کے افراد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت برے واقعات سنائے جاتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اس لیے یہ انداز بھی ناجائز اور بدعت ہرگز نہیں ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے غیر مقلدین وہابی حضرات کے فتاوی علماء حدیث سے بدعت کی جو حقیقی تعریف ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مزید اس طرح کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب بھی ہو جائے اور بدعت کی جو اصل تعریف ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہو جائیں۔ یہ میرے پاس فتاوی علماء حدیث ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 196 ہے۔ اس پر یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ بدعت کی تعریف یہ نہیں کہ جو حدیث میں نہیں وہ بدعت ہے، بدعت کی تعریف یہ ہے کہ وہ مخالف دین ہو یا مفسد دین ہو۔ کہتے ہیں کہ بدعت وہ عمل نہیں جو حدیث میں نہیں تو وہ بدعت ہے، کہتے ہیں بدعت وہ ہے جو مفسد دین ہو یا دین کے خلاف ہو۔ اب ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے سے قرآن کے کس آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان کی مخالفت ہو رہی ہے، یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے دین کے اندر کون سا فساد پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی ہمیں بتایا جائے۔ اور آخر میں آپ کے سامنے جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز پر بھی ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس فتاویٰ ہے، فتاویٰ فریدیہ، جو کہ دیوبندی حضرات کے بڑے ہی عظیم محدث مفتی فرید صاحب کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ فریدیہ۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 314 اور 15 ہے۔ اس پر یہ مفتی فرید جو کہ دیوبندیوں کے محدث کبیر ہیں، ان سے یہ سوال ہوا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے دیوبندیوں کے محدث کبیر مفتی فرید صاحب لکھتے ہیں کہ جائز ہے جب کہ منکرات سے خالی ہو۔ تو دیوبندیوں کے محدث کبیر مفتی فرید صاحب نے بھی جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ جلوس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل جائز ہے۔ تو ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا بالکل جائز ہے، یہ بدعت اور ناجائز ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔